بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، ہر خبر سے پہلے یہ خبر ہوتی ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ جاری ہے، تو اس کے مطابق غزہ اسرائیل کی ایک اور ہسپتال پر بمباری، 433 شہید، القدس ہسپتال، حلارمر ہیڈ کوارٹر، حبالیہ پناہ گزین کے کیمپ کی 30 منٹ تک بمباری، برطانیہ کی اسرائیل کی حمایت کا اعلان۔ امریکہ اور برطانیہ دنیا کی دو سپر پاورز کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں۔ اور حزب اللہ جو ایران کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے جو کہ ان کے داعش کے خلاف لڑتی رہی ہے، اور اب وہ ان کے اسرائیل کے خلاف آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا ہے، حزب اللہ کا 300 فوجی ٹھکانوں پر حملہ، جوابی وار، ٹینک، جاسوسی آلات کے تباہ، جو ان کے جاسوسی آلات ہیں وہ انہوں نے تباہ کر دیے 3 حملوں کے دوران۔ اس کے بعد امریکہ میں 500 اسرائیل مخالف یہودی گرفتار، اور سعودی ولی عہد جاپانی وزیر اعظم رابطہ اسرائیل نواز پالیسی پر امریکی سینئر ڈپلومیٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اس کے بعد ناظرین، معصوم بچوں کی میتیں کہاں رکھیں، غزہ کی ڈاکٹر غم سے پھٹ پڑی۔ تو اس کے اوپر ناظرین مجھے انور شعور صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ، خاک برسر تہ افلاک آہ، آدمی کس قدر بے رحم ہے، وقت بھی کس قدر شفاق آہ۔ اس کے ناظرین، جو پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک 54 اسلامی ممالک ہیں، وہ اس ٹائم افلاک ایک آسمان کا نظارہ پیش کر رہے ہیں، جو کہ صرف دیکھ رہے ہیں اور کرنے کو وہ کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد پاکستان سے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے 100 ٹن امدادی جو سامان ہے وہ غزہ بھیج دیا ہے، اور ابھی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتے، دفتر خارجہ کا یہ اعلامیہ ہے، اور وہ کہتے ہیں سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن جو ادویات شامل ہیں، اور یہ جو ان کا ایک چارٹر تیار ہے جو مصر کے ذریعے غزہ میں امداد لے کر پہنچے گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں UN سیکیورٹی کونسل سے امید ہے کہ وہ صورتحال کی سنجیدگی پر جو ہے کچھ اقدامات کریں گے۔ تو پتہ نہیں وہ UN کی طرف کیوں ہمارا دفتر خارجہ ابھی تک امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات متعین ہو چکی ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن اور جو ان کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے باقاعدہ اسرائیل جا کر کہا ہے کہ میں یہاں پر وزیر خارجہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک یہودی کا بچہ ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو ابھی تک ہماری نظریں UN کی طرف، حالانکہ ہم کچھ 54 اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں ہمارے پاس، پاورز ہیں ہمارے پاس، حزب اللہ جیسی تنظیمیں ہیں، پاکستان آرمی جیسی آرمی ہے، لیکن چلو شکر ہے کہ کچھ امداد تو ہم نے بھیجی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے فردر کیا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ اب عام انتخابات اور فوجی عدالتوں میں سویلینس کی جو ٹرائل ہیں ان کی جو ہے سنوائی کا وقت آ گیا ہے، چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا، ابھی 2 بڑے کیسز ہیں ناظرین، جو سویلینس ہم سویلینس ہیں، آپ ہمارے ویور سویلینس ہیں، ان کا جو مقدمہ ہے یہ فوجی عدالتوں میں چلے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فوجی عدالتیں صرف ہوتی ہیں فوج کے لیے، ان کے کرنل، بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ جنرل، ان کے عام سپاہی کے لیے۔ عام سپاہی تو بیچارہ کوئی جرم کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ہمیشہ بارڈر پہ کھڑا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا آ رہا ہے، وہ یس اور نو کرنا، یس کرنا جانتا ہے، نو کرنا بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پاک عرب ریفائنری کیس 15 دن بعد جو مقرر کیس کی تھی، وہ 2 مہینے بعد سنیں گے، تو کہ دیگر کیسز جو ہے وہ سننا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ایک فلسطین، ایک ورلڈ کپ اور تیسرا نواز شریف۔ اب وہ جو ہے نواز شریف گرفتار نہیں ہوں گے، حفاظتی ضمانت منظور، دائمی وارنٹ معطل، اور جو قائد جو لیگ ہے دبئی وہ پہنچ گئے ہیں، کل وہ لاہور آئیں گے، اور تاریخی استقبال کی تیاریاں ترانہ جاری، مسلم لیگ سے بڑی جماعت ہی کوئی نہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ سے بڑی جماعت ہی کوئی نہیں۔ یہ تو بات سچ ہے کہ ناظرین، جس پارٹی، جس ٹیم کا، جس گروپ کا، جس گروہ کا بھی ایک بندہ حصہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گروپ سے بہتر اور کوئی گروپ نہیں ہے، تو ممکن جس بات کا کیا کہتے ہیں احترام کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اب وہ بسز بڑھنے، 200 بسیں کسی کو کہہ رہے ہیں، بلوچستان سے بسیں آ رہی، لوری تو آپ کو پتہ نکلتے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر ناظرین ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ جو ان کا مقدمہ اور العزیزیہ ریفرنس جو ان کے 2 مقدمات گرفتاری سے روک دیا ہے، اور توشہ خانہ کیس میں 24 اکتوبر کو پیش ہونے کو حکم دے دیا ہے، ورنہ کارروائی ہوگی۔ 21 کو وہ آ رہے ہیں، 22، 23 اور 24 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ آپ آ کر حاضر ہو۔ تو دیکھ رہے اب توشہ خانہ کیس میں جیسے کہ ایک گھڑی پر صرف عمران خان کو انہوں نے نااہل کر دیا، اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فردر آگے اس پر سزائے موت اور یہ 9 کے واقعات میں ڈال کے اس طرح اصلاح کیا جائے گا۔ تو نواز شریف کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک 4 سال بعد ایک بندہ آ رہا ہے، اس کو انہوں نے عدالت سے پہلے ہی ضمانت لے کے یہ کہہ دیا، وہ آگے انہوں نے انگوٹھے بھی نہیں لگائے، اور اس طرح کے کام پاکستان میں جاری ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ابھی ایک اور آپ کو خبر سنائیں کہ لاہوریوں پر جو لاہور شہر ہے
نواز شریف کی لاہور آمہ پر سیسنا طیاروں سے پھول نچھاور کیے جائیں گے، مطلب لاہور کے اندر طیارے جہازوں سے پھول نچھاور کیے جائیں گے. گریٹر اقبال پر، جس کو مینار پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر 80 فٹ چوڑا اور 40 فٹ بلند سطح جو اونچا اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم کے لیے بلٹ پروف کیبن بھی نصب کر دیا گیا. تو نواز شریف کو ظاہر سی بات ہے سیکورٹی کے خدشات تو ہیں. تو اس کے بعد ناظرین آخر پہ ہمیشہ آپ سے بات ہوتی ہے کھیلوں کی دنیا پر. تو بھارت نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا، اور بھارت 257 رنز کا جو تھا وہ 42ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا. اور آج 1:30 پر پاکستان اور آسٹریلیا مدھے مقابل ہوں گے. جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک شاید کچھ میچ کا آدھا حصہ گزر چکا ہو. تو ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کی ایک توانا باز بن کر ابھریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.